الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھے سمجھیں رب کعبہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ درود پاک شعبان المعظم جاری ہے اور اس کی برکتیں عام ہیں، فیض لوٹا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کثرت سے درود کو اس مہینے میں اپنی عادت بنائیں، اپنے عمل میں معمول میں شامل کیجئے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، جو شخص جمعۃ المبارک کو میری ذات پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں اس کی دنیا کی پوری فرماتا ہے اور 70 حاجتیں اس کی آخرت کی اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ کوشش کیجئے اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود پاک کو اپنی عادت میں شامل کیجئے۔ بطور خاص جمعرات اور شب جمعہ روز جمعہ کثرت سے درود شریف پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ درود کے نذرانے بھیج کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اس پر بشارتیں عطا فرمائی ہیں ان کے حقدار بننے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ایمان اور عمل، آدمی جب بھی کوئی ایمان لاتا ہے یا ایمان لانے کے بعد کسی عمل میں آتا ہے، انسان چونکہ اس کا دشمن بہت پاورفل ہے، اور قرآن نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ اس کا دشمن شیطان ہے۔ شیطان ایسا مردود لعین اس کا دشمن ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو بھی وہ اس کے پیچھے پڑتا ہے کسی طرح اس کے ایمان کو ضائع کیا جائے۔ ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد وہ عمل صالح کی طرف جب آتا ہے تو بھی انسان کے پیچھے اس کا دشمن لگا ہوا ہے شیطان، کہ وہ اس کو اس راستے سے ہٹائے، صراط مستقیم اور نیکی کے راستے سے پیچھے لے کر چلا جائے۔ یہ اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے، انسان کو نیکیوں سے دور کرنا، برائی کے اندر مبتلا کر دینا، برائیوں میں لگا کر رکھنا، نیکی کی طرف نہ آنے دینا، اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے ایمان کو ہی بعض اوقات ضائع کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بہترین وہ لوگ ہیں، اچھے وہ لوگ ہیں، کامیاب وہ انسان ہیں کہ جو ایمان کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو، وہ ایسے مواقع پر اپنے آپ کو ایسا مستقیم اور اٹل بنا دیتے ہیں، اور ان کی استقامت ایسی پختہ ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے ان واروں کو ناکام بناتے ہوئے اپنے اس معاملے کو بڑی ہی استقامت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور گویا کہ وہ اس کے اندر ایک کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ کامیاب انسان کی علامت ہے، اور کامیاب انسان اسے فرمایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن مجید فرقان حمید میں نہ صرف تعریف فرمائی، بلکہ ان پر جو اللہ کے انعامات ہیں، جو استقامت ایسی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات کیا تیار فرمائے ان کے لیے بشارتیں کیا اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہیں
وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں۔ آج ہم ان چند باتوں کا ذکر سنیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی گویا کی شان کو بیان کیا، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ مستقیم ہو گئے، پھر اس پہ ٹھہرے رہے، اور ایسی ان کی استقامت رہی کہ اب شیطان کے کوئی وار ان پر نہ چل سکے، کسی طرح کی وہ ایسے معاملات کے اندر مبتلا نہ ہوئے کہ معاذ اللہ اپنے اس ایمان سے کفر اور ارتداد کی طرف دوبارہ پلٹ کر چلے گئے ہوں، پھر وہ اپنے ان معاملات کے اندر ایسے مستقیم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی تعریف فرمائی ہے، ایسے بندوں کے بارے میں انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ رب کعبہ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتے ان سے، تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو یہ خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہارے لیے انعامات تیار کیے ہیں، یعنی تمہیں وہ جنت کی جو بشارتیں دی گئی ہیں، تم اس پر خوش ہو جاؤ، تمہیں یہ خوشخبری ہم دیتے ہیں، اور تمہیں کوئی غم نہ ہو، تمہیں کوئی ڈر نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو۔ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، فرشتے ان کو ایسا ایک طرح کا حوصلہ گویا کہ دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے معاون فرشتے پیدا فرماتا ہے، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں اور جو ان کو ایسی بشارتیں سناتے ہیں۔ اس بارے میں مختلف اقوال بیان کیے گئے کہ یہ فرشتے کب خوشخبری یہ سنائیں گے۔ ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ یہ فرشتے انسان کو اس کی موت کے وقت، یہ ناظرین بہت ہی اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے انسان کا، اس کی موت کے وقت کوشش ہوتی ہے کہ شیطان روایات میں بیان کیا مختلف طریقے سے، کبھی اس کے والدین کی صورت میں، کبھی کسی اور پیارے کی صورت میں، جو اس آدمی کو مانوس کرے، جو اس آدمی کو اپنی طرف راغب کر لے، اس کی صورت میں آ کر اس کو طرح طرح سے ورگلاتا ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان سے پھرنے کی اس کو دعوت دیتا ہے کہ یہ ایمان سے پھر جائے، اور طرح طرح سے اس کو ورگلاتا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں فلاں دین قبول کر لو، میں تمہیں کہتا ہوں اسلام چھوڑ دو، نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کر لو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کی اس کو ورگلاتا ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ فرشتے موت کے وقت ایسے استقامت اختیار کرنے والے آدمی کے پاس آتے ہیں اور اس کو آ کر کہتے ہیں تم ڈرو نہیں، تم خوف زدہ نہ ہو، اور تمہارے لیے کوئی غم نہ ہو، نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے نہ غم ہے، تم تو خوشخبریاں ہیں تمہارے لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے بڑے انعامات تیار کرے ہیں۔ تو ان کو فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں، فرشتے ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ایک یہ بیان کیا گیا، اور ایک قول اس بارے میں یہ ہے کہ فرشتے کب خوشخبری دیتے ہیں، کہا کہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے فرشتے اس وقت انسان کو خوشخبریاں دیں گے، اور قبر میں جب داخل کیے جائیں گے اس وقت خوشخبریاں دیں گے۔ تو یہ مختلف طرح کے اقوال ہیں، اور تینوں طرح کی یہ خوشخبریاں بھی منقول ہیں، موت کے وقت، قبر میں داخل اور قبر میں اٹھائے جانے کے وقت یعنی حشر کے وقت۔ یہ فرشتے ایسے نیک لوگوں کو یہ خوشخبریاں دیں گے، وہ نیک لوگ جنہوں نے استقامت اختیار کی اور یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ایسے مستقیم رہے، ایسے اٹل رہے اور ٹھہرے رہے کہ اب وہ اپنے اس عزم کے اندر متزلزل نہیں ہوئے
کسی طرح کے شک اور شبے میں نہیں پڑے اور کسی طرح کا کوئی کفر یا شرک والے معاملے کو اختیار کر کے وہ راہ فرار اختیار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے انعامات کو تیار فرمایا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے حمد کو بیان فرمایا ہے۔ اسی پارے کے اندر اس سے قبل ان کفار کی یہ بدترین عادتوں کو جو ذکر کرنے کے بعد ان پر وعیدوں کو ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے جہنم ہے اور ان کے لیے سخت سخت سزائیں ہوں گی، ان کو کہا جائے گا عذاب چکھو جو تم معاملات کرتے رہے، اور اسی کے ساتھ ہی پھر آگے ایمان والوں کا مقام اور مرتبہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعامات فرمائے، انہیں یہ بشارتیں بھی عطا فرمائیں اور انہیں جنت کی خوشخبریاں رب کعبہ کی طرف سے فرشتے نازل ہو کر انہیں جنت کی یہ خوشخبریاں عطا فرمائیں گے۔ اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ پھر فرشتے ان سے کیا کہیں گے؟ کہا کہ فرشتے ان سے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہیں گے ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ فرشتے ان سے کہیں گے ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ان سے کہیں گے تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے، تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے، جو تم طلب کرو گے، اور تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کے لیے تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں دیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، کہا کہ یہ مہربان بخشنے والے مہربان کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے، یعنی رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسی مہمان نوازی ہے کہ تم یہاں جو چاہو گے وہ بھی تمہیں ملے گا، اور یہاں تم جو مانگو گے جو طلب کرو گے رب کعبہ تمہیں وہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ انعامات ان کے لیے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جو ایسی استقامت کو اختیار کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو پھر آپ نے فرمایا لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ تو جو شخص اسی قول پر یعنی ہمارا رب اللہ ہے اسی پر ڈٹا رہا حتیٰ کہ مر گیا، وہ ان لوگوں سے میں ہے جو اس قول پر ثابت قدم رہے، یعنی جس نے اللہ کو رب مانا، اقرار کیا، یہ سب ایمان اور اس کے تقاضے پورے کیے، پھر اس پہ ڈٹا رہا، تو وہ اسی کے اندر داخل ہے کہ جس نے گویا کہ یہ استقامت اختیار کی اللہ تعالیٰ انہیں یہ انعامات عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے اس بارے میں سوال نہ کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس اقرار پر ثابت قدم رہو، یعنی اس پر پھر ایسے پختے رہو، اس پر ایسے ثابت قدم رہو کہ تمہارے اس معاملے کے اندر ایسی پختگی ہو، اٹل ہو اور ایسی استقامت ہو کہ کسی طرح کا کوئی تزلزل نہ ہو۔ یہ آپ نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات ارشاد فرمائی۔ اس بارے میں خلفائے راشدین نے بھی اقوال ذکر کیے ہیں کہ یہ استقامت کسے کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ استقامت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا استقامت یہ ہے کہ بندہ امر و نہی
یعنی جس چیز پر عمل کرنا ہے اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان پر قائم رہے، اور لومڑی کی طرح ہیلے ساز ایسا نہ بنے کہ طرح طرح کے ہیلے نکال کر جو گئے وہ راہ فرار اس سے اختیار کرے، ایسا معاملہ نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اقرار اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے پر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ یعنی ان سارے اقوال کا جو خلاصہ ایک نکلتا ہے کہ ایمانیات اور اس کے بعد اعمال، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس پر ثابت قدمی، پھر جو اعمال کا معاملہ ہو تو وہ ایسی اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی عبادت جس میں اللہ کی رضا والے معاملات شامل ہوں، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، اور اس کے ساتھ آدمی نمازوں کے اوپر پختہ طریقے سے عمل کرنے والا ہو، اللہ کے فرائض پر عمل کرنے والا ہو، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، اس سے رک جائے۔ امر اور نہیں، یعنی جن سے رکنا ہے رکے اور جن پر عمل کرنا ان پر عمل کرے، یہ چیزیں استقامت گویا کہ کہلاتی ہیں۔ اور جب آدمی ان پر پختگی سے عمل کرتا ہے تو یقین کیجئے ایسے لوگوں کو کتنے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی فرشتے ان کے لیے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی فرشتے ایسے ان کی معیت میں ہو جاتے گئے، ان کے ساتھی بن جاتے گئے، اور ساتھ ساتھ آخرت میں ان کے لیے جو انعام ہے وہ جو جی چاہے گا وہ انہیں مل جائے گا، جو طلب ہوگی وہ اللہ انہیں عطا فرما دے گا، اور رب تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ ایک حدیث مبارک ہے، بہت ہی پیاری حدیث پاک، اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہاں جنت میں نعمتوں کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی اپنی مجلس میں ہوں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے پر ایک نور ظاہر ہوگا، وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ ان کا رب عز و جل جلوہ فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں مجھ سے مانگو، وہ عرض کریں گے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میری رضا نہیں تو تمہیں میرے اس گھر میں اتارا ہے اور تمہیں یہ عزت دی ہے، اور تم اب مجھ سے مانگو، کچھ اور مانگو، یعنی اب سوال کرو، تم میری رضا تھی تبھی تو تم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہو، اب تم اس بارے میں سوال کرو۔ ارشاد فرمایا کہ پھر جنتی عرض کریں گے ہم تجھ سے مزید نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، تو پھر انہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے عطا کیے جائیں گے جن کی لگامیں سبز زبرجد کی ہوں گی اور سرخ یاقوت کی ہوں گی، وہ جنتی ان پر سوار ہوں گے، وہ گھوڑے اپنے قدم حد نگاہ پر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ درختوں کو حکم دے گا تو ان پر پھل آ جائیں گے، اور جنتیوں کے پاس حور عین آئیں گی جو کہیں گی ہم نرم و نازک ہیں اور ہم سخت نہیں ہیں، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم پر موت نہیں آتی، اور معزز لوگوں کی بیویاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے انعامات جنتیوں کو عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ فرمایا کہ فرشتے انہیں جنت عدن میں لے جائیں گے، اور وہ جنت عدن یہ جنت وسط کا وہ مقام ہے۔ فرمایا فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب لوگ حاضر ہو گئے ہیں، تو کہا جائے گا صادقین کو خوش آمدید ہو، یہ وہ سچے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان، اپنے عمل اور ان معاملات کے اندر ایسی صداقت دکھائی ہے، صادقین کو خوش آمدید، اطاعت گزاروں کو خوش آمدید،
ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، اور پھر ان کے لیے حجاب پردے کو اٹھا دیا جائے گا۔ فرمایا جب پردے کو اٹھایا جائے گا تو جنتی کون سی نعمت یہاں پائیں گے، جنت میں ان کو کون سا انعام دیا جائے گا۔ جنت کی ساری نعمتیں اعلیٰ ہی نعمتیں ہیں، لیکن یہاں اللہ انہیں کون سی نعمت عطا فرمائے گا؟ وہ جب سارے پردے اور حجاب ہٹا دیے جائیں گے تو کیا کہا جائے گا کہ وہ اللہ کا دیدار کریں گے اور رحمان کے نور سے لطف اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اہل جنت جنت میں رب کا دیدار کریں گے۔ دنیا کے اندر یہ اللہ کا دیدار، یہ صرف میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نے جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے دیدار نہیں کیا، لیکن خواب کے اندر یہ دیدار و جلوے دیکھنا یہ ممکن ہے اور ثابت بھی ہے۔ آخرت میں اہل جنت کے لیے یہ انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر یہ انعام عطا فرمائے گا اور جنت میں اللہ کا یہ دیدار کریں گے۔ جب اللہ کا دیدار کریں گے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو وہ نہیں دیکھ پائیں گے، اس وقت صرف اللہ کا دیدار کریں گے اور رب کے نور سے وہ لطف اندوز ہوں گے اور ایسا لطف اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا تم اپنے محلات کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے محلات کی طرف، یہ جو بھی انہیں تحائف دیے جائیں گے یہ لے کر اپنے محلات کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ پھر وہ واپس لوٹیں گے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا فرمان جو یہ ہے نزلا من غفور الرحیم، یعنی اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، فرمایا اس کا مطلب یہی ہے، یعنی وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مہمان نوازی ان کی جا رہی ہوگی، ساری نعمتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ ان کے لیے جو انعام ہے، اللہ اکبر، یہ جب انعام دیکھیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ یہ انعام کتنا بڑا انعام ہے۔ دنیا میں اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں ان روایات کو ہی ہم بلا تمثیل بیان کر سکتے ہیں کہ وہ دیدار کیسا ہوگا، کس انداز سے ہوگا۔ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جنت ضرور اللہ عطا فرمائے گا۔ جب جنت میں جائیں گے تو وہ انعام بھی دیکھیں گے کہ وہ انعام کیسا انعام ہے، اللہ کا دیدار کیسا دیدار ہے، وہ نور کیسا نور ہے، اور اس طرح کے اعمال ہمیں دنیا میں کرنے چاہیے تاکہ ہم جنت کے جانے کے قابل بنیں، جنتیوں والے ہم اعمال کر سکیں۔ ہم آج اپنے اعمال پہ غور کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع استقامت وہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بسا اوقات ہم کوئی ایک خاص ایونٹ دیکھتے ہیں، کوئی خاص ایام دیکھتے ہیں تو آدمی کے دل کے اندر بھی ایک رقت اور نرمی سی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اسلامی ایسا تہوار آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، جیسے ابھی ہی شب برات گزری ہے، جس میں کئی لوگ ایسے نرمی دل میں ایک پیدا ہوتی ہے، مرد ہو یا عورت، ایک اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، دین کی طرف آنے کا جذبہ ملتا ہے، آتے ہیں، مساجد کی طرف رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ قبرستان اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، سارے کے سارے قبرستان ایک طرح کے بھرے بھرے نظر آتے ہیں، لوگ قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی 15ویں رات کو بقیع پاک گئے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے ہمیں بھی اس شب کو قبرستان کی طرف بھی جانا چاہیے، اور نیکی کی طرف لوگ آتے ہیں، آنا چاہیے، ان کو کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ کسی نہ کسی طرح تو لوگ اس نیکی کے پیغام کو لے کر مساجد کا رخ تو کر رہے ہیں، آ تو رہے ہیں نیکی کی طرف، لیکن میں ان آنے والوں سے اور گھروں میں ایسی عبادت کرنے والی ان خواتین سے ذرا
ہم ان ایسے ایونٹ میں صرف کچھ دنوں کے لیے یا مخصوص وقت کے لیے ہی ہم اس طرف راغب ہوتے ہیں، اور پھر یکسر تبدیلی ایسی آ جاتی ہے کہ ہم بالکل تبدیلی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ایک چینجنگ آنی چاہیے وہ نہیں آتی ہے۔ استقامت کا مطلب کہ آدمی پھر اٹل ہو جائے، پھر پختہ ہو جائے، پھر اس میں تزلزل نہ ہو، پھر وہ بار بار اس طرح کے شبہات میں نہ پڑا رہے۔ شیطان تو دشمن ہے، وہ لگا ہوا پیچھے، وہ انسان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ انسان کے لیے وہ پہلی کوشش ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے، وہ اس کے ایمان کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایمان کے حوالے سے ہی آپ نے بہت سی ایسی روایات ہیں جن کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ انسان کے ایمان کو کس طرح ضائع کرنے میں شیطان جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ اور شیطان نے خود کہا، جب اس کو دھتکارا گیا تو اس نے خود کہا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں بھی پھر سیدھے راستے پر بیٹھا ہوں۔ یعنی جو تو چل ہی الٹے راستے پہ رہا ہے، شیطان اس کو کیا ورگلائے گا؟ جو چل ہی اس کے راستے پہ رہا ہے، شیطان اس پر کیا محنت کرے گا؟ وہ تو اسی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ شیطان ان لوگوں کی طرف زیادہ بڑھتا ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہے، ان کے کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے، کبھی پیچھے شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے، ان کو ورگلاتا ہے۔ یہاں تک کہ اذان کی آواز ہو، شیطان ان میں سستی ڈالتا ہے اس کو۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، رات باتیں کریں گے، پوری پوری رات گزر جائے گی، لیکن جب نماز کا وقت نیند کا غلبہ، جب نماز کا وقت کوئی کام یاد آ جائے گا، نماز کا وقت کوئی اور مصروفیت یاد آ جائے گی، حالانکہ وہی انسان اس سے قبل 1 گھنٹہ کس مصروفیت میں گزار چکا ہے پتہ نہیں، وہی انسان اس سے قبل کتنی دیر کسی اور معاملے میں مشغول ہوا پتہ نہیں، لیکن نماز کے وقت طرح طرح کے کام یاد۔ تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ لیکن جو انسان شیطان کو جھٹک دے، نماز کی طرف آ جائے، یہ وضو کرنے بیٹھا ہے تو وہ وضو کے اندر اس کو ورگلاتا ہے، وہ کہتا ہے کسی طرح اس کے وضو کی طہارت کے اندر نقص لے کر آ جاؤں، اس کو شیطان ورگلاتا ہے، اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ کئی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، وہ صحیح وضو نہیں کر پاتے، وہ وضو کے اندر کمزوری، وہ شیطان ان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر اگر وضو کر لیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اب نماز، یہ بھی شیطان پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، نماز پڑھنے لگے پھر بھی شیطان ان کے پیچھے ایسے لگے گا کہ نماز کے اندر یاد کرو فلاں کام، فلاں کام، فلاں کام، فلاں کام۔ تو یعنی اس کے عمل کو ضائع کرنے کی طرف راغب رہتا ہے۔ تو شیطان ایسا مردود ہے، اولاً عمل کرنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی عمل کرنے کی طرف آئے تو اس کے عمل کو کسی نہ کسی طرح ضائع کرتا ہے یا اس کے عمل کو کمزور کرنے لگتا ہے۔ اب بسا کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی بار بار ان چیزوں سے پریشان ہوتا ہے، وضو کے مسائل میں پریشان ہوتا ہے، نماز کے معاملات میں پریشان ہوتا ہے، تو وہ پھر ان چیزوں سے بعض وقت پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ناظرین سے میری التماس اور گزارش ہے، وہ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، اگر آپ ان معاملات کے اندر کبھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس طرف توجہ نہ دیں۔ اگر آپ توجہ دیں گے تو یہ شیطان پھر آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، پھر آپ پریشان ہی رہیں گے، پھر آپ ہر وقت وساوس کے اندر آئیں گے۔ آپ ایک دفعہ اپنی تسلی سے وضو کر لیں، اب شیطان لاکھ آپ کو وسوسے ڈالے کہ فلاں عضو خشک رہ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں، توجہ ہی نہ کریں اس طرف کہ نہیں بس ٹھیک ہے۔ تو جب تک ہم نے تسلی سے کر لیا بس ختم، اب کوئی وسوسوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف اگر ہم توجہ دیتے ہیں تو شیطان اس کو اور تنگ کرتا ہے، اور تنگ کرتا ہے، اور تنگ کرتا ہے۔ تو جب آپ کی طرف سے شیطان کو ریپلائی یہ ہوگا کہ جو مرضی کر لو، میں نے نہیں ماننی تمہاری، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی ان وساوس سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ اپنی مصروفیت کو جب ایسا دھدکار دیں گویا کہ جو بھی مرضی ہے کام کروں گا، میں ضرور کروں گا، لیکن ابھی نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد بھی وہ کام ہو سکتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر ایسا ہوگا کہ آپ کا وروار نہیں چلے گا یہ۔ جی ہاں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، شادی ہو یا غمی ہو، وہ بیماری میں ہو یا خوشی میں ہو، وہ کسی مصیبت کی حالت میں ہو یا عام حالت کے اندر چل رہے ہوں،
وہ بے روزگاری کے معاملے کے اندر چل رہے ہوں یا اچھے روزگار کے معاملات میں ہوں، وہ رب کی بندگی کے معاملات کے اندر، عبادت کے معاملات کے اندر کوتاہیاں نہیں آنے دیتے، وہ پھر وہ چلتے رہتے، مستقیم رہتے ان معاملات کے اندر۔ ہمیں بھی اسی طرح کا پختگی لانی ہے، استقامت لانی ہے، ایمان کو بھی بچانا ہے، ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جو ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر واقعی ان کے لیے بڑے بڑے یہ انعامات ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی بڑی چیزوں کو جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ روایت میں بیان کیا گیا کہ کچھ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح کے وقت انسان مومن اور شام کے وقت کافر، یا شام کے وقت کافر اور صبح کے وقت مومن، یعنی یہ ایسی کیفیات ہوں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں۔ کہا گیا کہ یہ بھی روایت میں بیان کیا گیا کہ انسان چار طرح کے ہیں، بعض مومن پیدا ہوئے، مومن مرتے ہیں، بعض کافر پیدا ہوئے، کافر مرتے ہیں، بعض مومن پیدا ہوتے ہیں لیکن کافر مرتے ہیں، اور بعض کافر پیدا ہوتے ہیں لیکن مومن مرتے ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے، مومن پیدا ہوا، ایسا مستقیم رہا کہ مومن ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، یا کفر کی حالت میں تو پیدا ہوا، کافر رہا، لیکن پھر ایمان ملا اور ایمان پر ایسی پختگی ملی کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور بدبختی ہے اس کے لیے کہ جو مومن پیدا ہوا اور کفر کی حالت میں چلا گیا، یا مومن تھا اور بعد میں کفر کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے، اس کے بڑھ سے اور کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کو ایسی گویا کہ اہمیت نہیں دیتے۔ آج پیسوں کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے، کسی اور لالچ کی وجہ سے، کسی رشتے کی وجہ سے، کسی دنیاوی محبت کی وجہ سے، کسی لڑکی سے محبت کی وجہ سے ایسے ہیں معاشرے میں معاذ اللہ جو اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ کہتے اس فارم میں ہی لکھا ہے نا کرسچن لکھ دو، اس فارم میں ہی لکھا ہے غیر مذہب لکھ دو، کچھ اور لکھ دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لکھ دیتے ہیں۔ فلاں ملک کا ویزا چاہیے، لکھ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے لکھ دیا، الامان الحافظ۔ اپنے ایمان کو ایسا کمزور بنائے ہوئے، اپنے ایمان کو ایسا سستا بنائے ہوئے، اللہ اکبر۔ یہ باتیں تو وہ ہیں جو جانتے بوجھتے سب معاملات یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بارے میں کسی عالم دین اور مفتی اسلام سے کوئی بات پوچھتے ہی نہیں ہے کہ مجھے اس رشتے کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، یا اس نوکری کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، یا فلاں ملک کے ویزے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، آیا میرے ایمان کے اوپر کیا آنچ آئے گی؟ میرا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ میرے اوپر کیا حکم لگے گا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ کیا یہ قدم اتنا آسان آج ہمارے لیے اس لیے بن جاتا ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے دین اسلام مل گیا؟ کیا اللہ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عام مل گئی، اس وجہ سے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے؟ ضرور ان باتوں پہ سوچنا چاہیے۔ اسی طرح کفریات منہ سے بک دینا، اسلام کے بارے میں ایسے مذاق اڑا دینا، عبادات کے بارے میں ایسے مذاق اڑا دینا، نماز کے بارے میں مذاق اڑا دینا، رمضان کے روزوں کے بارے میں مذاق اڑا دینا، دینی معاملات کے اندر ایسا تمسخر کر دینا کہ جو چیزیں آدمی کو اسلام سے خارج کر دیں، ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان انبیاء یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی اعتراضات کر کے ایسی چیزیں بول دیتا ہے کہ جو انسان کو اسلام سے گویا کہ خارج کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو، انبیاء کے بارے میں ہو، فرشتوں کے بارے میں ہو، دین کے بارے میں ہو، اسلام کے احکامات کے بارے میں ہو، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو بھی چلانا چاہیے، اور سوچ سمجھ کر کوئی اس بارے میں کمنٹس دینے چاہیے۔ بعض اوقات ہم تو اس کو لطیفہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لطیفہ صرف لطیفہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
ہمارے ایمان کو بھی بہت بڑا وہ نقصان پہنچا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع آپ نے سماعت کیا، استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ اٹل رہے، پھر ایسے اس پر مستقیم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے ایسے نازل ہوتے ہیں کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں نہ کوئی خوف نہ تمہیں کوئی ڈر ہو، اور وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ اس جنت کا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جو تمہیں ضرور اللہ تعالیٰ جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عمل صالح پر ایسی استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی استقامت عطا فرمائے کہ ہم ان بشارتوں کے حقدار بن جائیں اور اللہ کی رضا والے کام کرنے والے ہم سب بن جائیں، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔